شام کو 5 بجے تک تمہارے پیسے پہنچ جائیں گے. اگلے نے آگے وعدہ کر لیا کہ جی 14 تاریخ کو عصر تک پیسے آ جائیں گے, عشاء میں آ کے مجھ سے لے جانا. اور اب عصر میں فون کرے کہتا ہے کہ جی وہ آج تو نہیں ہو پائے گا. اب اس نے کہا رہے بھائی میں نے تو آگے وعدہ کر رکھا ہے. ارے تو کیا میں لے کے بھاگا جا رہا ہوں کیا؟ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. امانت میں خیانت نہیں کرتا, امانت دار ہوتا ہے مومن. ایک ڈاکٹر صاحب کا ہمارے یہاں ایک مسئلہ بنا. اس مسئلے کا حل پیسوں کے لین دین پر طے ہوا. 5 لاکھ روپیہ دینا طے ہوا. ڈاکٹر صاحب نے وہ 5 لاکھ روپیہ ایک پیکٹ بنا کر کے ایک صاحب کو بیچ میں جو پنچ تھے ان کے پاس رکھوا دیا کہ جی کام ہو جائے گا, یہ پیسے دے دیں گے. وہ کسی وجہ سے کام ٹلتا رہا. وہ 6 مہینے گزر گئے اور پھر 6 مہینے کے بعد وہ کام بغیر پیسوں کے ہو گیا. اب وہ 6 مہینے کے بعد جب کام ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب کو اپنے پیسوں کی ضرورت. انہوں نے کہا ہم سے کہ بھئی وہ آپ نے امانت رکھوائی تھی, میرا کام بغیر پیسوں کے ہو گیا, تو وہ مجھے اگر پیسے مل جاتے تو اچھا تھا. جن صاحب کو پنچ بنایا تھا ہم نے ان کو فون کر دیا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, آپ ان کی امانت انہیں واپس کر دیں. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے یہاں پہنچے, انہوں نے وہ پیکٹ نکال کر کے ان کو دے دیا. اب چونکہ 6-8 مہینے گزر چکے تھے تو ڈاکٹر صاحب کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ پیکٹ ویسے ہی بندھا رکھا ہوگا اور وہ نوٹ اس میں ویسے ہی رکھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تھے, کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی نہیں تھے. جب وہ لوٹ کر کے آئے تو فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آئے. کہنے لگے کہ مولانا مجھے تو حیرت ہو گئی. کیا ہوا؟ کہ میں نے جیسے نوٹ دیے تھے اور جس طرح میں نے رکھے تھے 6 مہینے کے بعد وہی نوٹ اسی طرح رکھے ہوئے مجھے واپس ملے. ہم نے کہا بھئی امانت اسی کو کہتے ہیں. امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو رکھوایا اور جیسے رکھوایا اس کو ویسے ہی رکھے اور ویسے ہی واپس کرے. الا یہ کہ وہ خود اجازت دے دے یا آپ اجازت لے لیں. کیونکہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ بندے کی ساری زندگی وعدے کی پابندی کے ساتھ گزری, لیکن اس طور پر گزری کہ ساری زندگی مقروض رہا. ساری زندگی مقروض رہا. کہ کیا مطلب؟ کہ جس سے وعدہ کیا اس کو دینے کے لیے جب رقم پاس نہ ہوئی تو دوسرے سے لے کر اس کو دے دی. یا جو امانت رکھ جاتا اس سے کہہ دیتا تھا کہ بھئی تمہاری امانت خرچ کر لوں گا, جب تمہاری ضرورت ہو بتا دینا, میں تمہاری ضرورت پر تمہاری امانت واپس کر دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اجازت لے کر تو خرچ کیا جا سکتا ہے, نوٹ بدلا جا سکتا ہے, لیکن اگر اجازت نہیں تو وہ امانت ہے, اس کو بدلنے کی اجازت ہے. عدالتوں میں, خاندانوں میں, گھروں میں جتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پیسے کی بنیاد پر, وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ پیسوں کے لین دین کا دین نہیں سیکھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والوں, جب آپس میں تم قرض ادھار دیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو, وقت طے کر لیا کرو اور اس لکھے ہوئے پر گواہ بنا لیا کرو. لکھا کرو, وقت طے کیا کرو اور لکھے پر گواہ بنایا کرو. اب لین دین کا دین نہیں سیکھا تو پھر زبانی جمع خرچ چلنے لگی, اور اسی میں کوئی بھول گیا, کسی کی نیت خراب ہو گئی, معاملات بگڑ گئے, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کیوں کہ لین دین کا دین نہیں سیکھا اور لین دین کے دین کو دین نہیں سمجھا. مال کی خرید و فروخت کے دین کو نہ سیکھا اور نہ خرید و فروخت کے دین کو دین سمجھا.
شادی بیاہ کے دین کو نہ سیکھا اور نہ شادی بیاہ کے دین کو دین سمجھا. اس لیے اب کیا کہتے ہیں؟ ہم دیندار ہیں صاحب، ہماری بیٹی کا نکاح مسجد میں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نے مبارکبادی، واہ 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 واہ، بڑے دیندار لوگ ہیں، نکاح مسجد میں ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میری بھی اور آپ کی بھی، سب کی نیت پہ بدلتے چند منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں. شیطان نے پہلے تو یہ مشورہ دیا کہ بھئی تم دیندار آدمی ہو، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. بہت اچھا مشورہ، اس سے اچھا مشورہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. نکاح مسجد میں ہو گیا. مولوی صاحب آپ کا کام ختم، مولوی صاحب آپ کا کام ختم، اور اسلام بھیا اب آپ کی بھی چھٹی. اب ہماری شادی میرج ہال میں ہے. اسلام بھیا دیکھو تمہارا کام ہم مسجد میں کر لیا ہے، اب یہاں مت آنا. تم مولوی صاحب تم بھی مت آنا، اسلام بھیا تم بھی مت آنا. اب ہماری شادی ہے، ہمارا میرج ہال ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے گھریلو رسم و رواج ہیں، ہماری امنگیں ہیں، ہمارا پیسہ ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا نام ہے، ہماری شہرت ہے. اب ہمیں ذرا جم کر ڈنکا بجانے دو. اسلام بھیا السلام علیکم، ہم نے تمہارا کام ظہر کی نماز میں مسجد میں کر دیا. باغ ماں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی، ہے نا؟ اللہ میاں آپ کو بھی خوش کر دیا، نکاح مسجد میں کیا ہے. اور شیطان بھیا تم بھی خوش کہ یہاں سے ہم نے اسلام بھیا کو رخصت کر دیا ہے. کیوں؟ کہ شادی کے دین کو دین نہیں سمجھا اور شادی کے دین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. میرے بھائیو دوستو عزیز بزرگوں، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ان سب چیزوں سے مل کر ایک مسلمان بنتا ہے. آج یہ ساری آفتیں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے صرف نماز کو، قرآن کو، ذکر کو، داڑھی کو، تسبیح کو، ٹوپی کو، کرتے کو، پیجامے کو، اس کو دین سمجھ کر کے اسی پر فیصلے کرنا شروع کر دیا. یہ دیندار اور یہ بے دین، سارا فساد اسی کا، سارا بگاڑ اسی کا. حالانکہ نماز، قرآن، ذکر، دعا، تہجد، اشراق، چاش، داڑھی، تسبیح، مسواک، مصلی، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. ان سب کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بہت بڑے دل والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. نماز کی کوتاہی جاؤ معاف کیا، روزے کی کوتاہی جاؤ معاف کیا، زکوٰۃ کی کوتاہی جاؤ معاف کیا. کیوں؟ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اختیار ہے اسے. اور گھر کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاقیات کا دین، اس کا اللہ سے تعلق نہیں، اس کا تعلق بندوں سے ہے. اس کا تعلق بندوں سے ہے. اس کی معافی اللہ نہیں کرے گا، اس کی معافی اللہ نہیں کرے گا. اس کا تعلق تو بندوں سے ہے. بندہ معاف کر دے گا تو معاف، اور بندہ معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں. اچھا وہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بھی اللہ نے بتا دیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی، بیوی، بیٹا، ماں، باپ، دوست، پڑوسی سب بھاگیں گے، سب بھاگیں گے. کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، دنیا میں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں کہا دنیا میں کیا، دنیا میں تھے ہم تمہارے بھائی. آج میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. آج تو 2 اور 2 4 کا لین دین ہے. تمہارا ہے مجھ سے لے لو، میرا ہے مجھے دے دو. سیدھی سیدھی بات. بھائی بھی یہی کہے گا، بیوی بھی یہی کہے گی، بیٹا بھی یہی کہے گا، باپ بھی یہی کہے گا، ماں بھی یہی کہے گی. سب یہی کہیں گے کہ یہاں تو 2 2 4 کا معاملہ ہے. میرا ہے لاؤ دو، تمہارا ہے مجھ سے لو. اس کے بغیر معافی نہیں. اللہ سے کہو گے بھی نا کہ اللہ معاف کر دے، کہ جس کا ہے اس سے معاف کرا کے آؤ.
اور وہ دین ہم نے سیکھا نہیں، وہ دین ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اس دین کا تذکرہ اگر کوئی کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دین کی بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ دین کی بات ہی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ایک ایک چیز سکھا کر گئے، ایک ایک چیز بتا کر گئے۔